سورۃ النحل آیت نمبر 101۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کو بجائے دوسری آیت کے، واللہ عالم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو وہ نازل کرتا ہے، تو قالوا، تو کافر کہتے ہیں، انما انت مفتر، یقیناً وہ خود گڑ لانے والا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، تو اس آیت میں یعنی پہلی آیت کو حکم منسوخ کر کے نیا حکم نازل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ نسخ پر بحث تقریباً سورۃ البقرہ میں ہم کر چکے ہیں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ پہلے وقت کوئی دوائی دیتا ہے پھر تبدیل کر دیتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سب سے بڑے حکیم ہیں، تو وہ ہر دور کے لحاظ سے انبیاء کی تبدیلیاں اور احکام کی تبدیلیاں سمجھاتے رہیں۔ اس طرح ایک آیت یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، یہ حکمت عملی سے سارے حکموں پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، یہ تو بس جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا۔ تو یعنی کہ اکثر لوگ جو ہے نسخ کی وجہ سے آپ کو مفتری اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پہلی شریعتوں کا علم نہیں، اگر ہوتا تو سمجھ لیتے کہ اللہ کا ہمیشہ سے قاعدہ رہا ہے، ساری شریعتوں میں ایسے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کائنات میں ہر انسان کی ہدایت اس کے ذمے ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص ہدایت والا ہو جائے، لیکن وہ اختیار بھی دیتا ہے۔ کل کہہ دیجئے، نزلہ، نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، روح القدس یعنی کہ جبریل لے کر آئیں اس کو، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، وَلِيُثَبِّتَ، تاکہ وہ اللہ ثابت قدم رکھے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وَہُدًى، اور ہدایت ہے، وَبُشْرَى، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ کل کہہ دیجئے کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، جبریل نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو نزلہ میں معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، تو اس کو جبریل لائے ہیں تاکہ ایمان والوں کو خوب قائم رکھے، اور ناسخ اور منسوخ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیں، اس لیے وہ اس کی حکمت کو سمجھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، بے شک وہ کفار، یقولون، کہتے ہیں، انما یعلم، یقیناً سکھلاتا ہے اس کو یہ قرآن، بشر، ایک بشر، لسان الذی، حالانکہ زبان اس شخص کی، یلحدون، وہ غلط نسبت کرتے ہیں قرآن کی، الیہ، اس کی طرف، اجمی غیر فصیح ہے، وہذا لسان عربی مبین، یہ قرآن تو عربی زبان میں واضح ہے۔ تو یہ قرآن پر ان کا دوسرا تان، اس شخص کی تعیین میں کئی روایات ہیں، بعد میں اس کا نام جو ہے بلعام بتایا گیا، بعد میں مکیس بتایا گیا، بعد میں ابن الحضرمی کا ایک غلام ہے، مگر ان میں سے صحیح روایت وہ ہے کہ جو عبداللہ بن مسلم الحضرمی نے بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے 2 عیسائی غلام تھے جو عین تمر کے باشندے تھے، ایک کا نام یسار تھا اور دوسرے کا نام جبر، وہ دونوں اپنی کوئی کتاب پڑھا کرتے تھے، بعض اوقات رسول اللہ ان کے پاس سے گزرتے تو ٹھہر جاتے، مشرکین کہنے لگے محمد ان دونوں سے سیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو استیافی بیان الاسباب میں اسے صحیح اور دوسری روایات کو ضعیف کہا گیا، تو حافظ ابن حجر نے بھی اصحابہ میں اسے صحیح کہا۔ بہرحال صرف چند لمحے اس شخص کے پاس ٹھہرنے سے انہوں نے آپ کو اس کا شاگرد اور قرآن کو اس کا کلام ہونے کا بہتان دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرف یہ لوگ غلط نسبت کر رہے ہیں وہ خود اجمی ہے، اور جبکہ قرآن فصیح ترین عربی ہے۔ علوسی نے فرمایا کہ قرآن نے اس شخص کے نام کی صریح نہیں کی، حالانکہ اس میں کفار کا جھوٹ زیادہ واضح ہوتا ہے، اس لیے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کی اصل غلطی کسی خاص شخص کو آپ کا معلم قرار دینا نہیں، بلکہ کسی بھی بشر کو آپ کا معلم قرار دینا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں مان لاتے، باللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ، تو نہیں اللہ بھی ہدایت دے گا ان کو، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے
دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب، بے شک وہ باندھتے ہیں جھوٹ، الذین وہ لوگ لا یؤمنون بآیات اللہ جو نہیں مان لاتے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، واولئک هم الکاذبون یہی جھوٹے جاتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ جھوٹے۔ من کفر باللہ، جو کوئی کفر کرے اللہ پر، من بعد ایمان کے بعد، الا من مگر وہ شخص اکریا جو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن اور اس کا دل مطمئن ہو بالایمان ایمان پر، ولیکن اور لیکن وہ شخص شرح بالکفر کے کھول دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کفر کے ساتھ، فعلیہم تو ایسے آدمی ان پر غضب من اللہ، اللہ کا غضب ہے، ولہم ان کے لیے عذاب عظیم اور بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیت میں طبری نے معتبر سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس کا قول نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر من بعد ایمانہ فعلیہ غضب من اللہ ولہ عذاب عظیم، فاما من اکرہ فتکلم بہ لسانہ وخلفہ قلبہ بالایمان لینجو بذلک من عدوہ فلا حرج اللہ علیہ، جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اس پر اللہ کا بھاری غضب ہے اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کر دیا جائے اور وہ زبان سے کوئی بات کہہ دے تو جب کہ اس کا دل ایمان کی وجہ سے اس کے خلاف ہو تاکہ اس کے ساتھ دشمن سے جان بچا لے، اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ بندوں کو صرف اس چیز پر پکڑتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 150 میں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمار، ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال، مقداد، اور رسول اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے محفوظ رکھا، اور ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ذریعے سے، اور باقی سب کو مشرکین نے پکڑا، انہیں لوہے کی زریں پہنا کر دھوپ میں جلسنے کے بعد پھینک دیا، اور پھر ان کو یعنی کہ کلمہ کفر پر مجبور کرتے رہے۔ تو اب اس وقت یہ بات ایتیں نازل ہوئی اور اس پر بھی یہ کام فٹ آ رہا ہے، باتیں فٹ آ رہی، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، کن پر؟ یعنی کہ جنہوں نے ارتداد کیا ہے، صحیح پتہ ہے اسلام کو قبول کیا ہے، قبول کرنے کے بعد اسلام کی حقانیت کو پہچانا ہے اور کسی لالچ میں آ کے انہوں نے اسلام کا انکار کیا، جس طرح کہ آج مسلمان قادیانیوں کے لالچ میں آ کے وہ کہتے ہیں لوگوں کو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے دلائل ہیں اوپر اٹھائے جانے کے، وہ دلائل پیش کر کے اور ان کے دنیا میں واپس آنے کے وہ دلائل پیش کر کے وہ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے لعنتی کذاب دجال اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ مان کر پھر انہوں نے نبی کو آخری نبی یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر پھر انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے ارتداد کیا۔ تو مرتد کی جو سزا ہوتی ہے نا، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب یہ ہے کہ مرتد ہونے والا مرد ہو یا کافر اگر توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کرنا چاہیے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو، تو یہ روایت صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6922 ہے۔ ذالکا، یہ اس لیے ہے بے شک بِأَنَّهُمْ بے شک انہوں نے استحب الحیات الدنیا پسند کیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم الکافرین کافر قوم کو، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون یہی غافل ہیں، لا جرم یقیناً انہم بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں ہم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔
ثم اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھنے اور سننے سے آنکھیں دکھائی اور سنائی دیتا ہے اور سوچنے سے سمجھ میں آتا ہے، مگر ان کے اناد اور ضد کی وجہ سے ان تینوں چیزوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ جگہ ہی نہیں دیتے، وہ سنی بات انسنی کر دیتے ہیں۔ جب سنی بات انسنی کی جائے تو پھر وہ اسی طرح ہی ہوا کہ اس پہ مہر لگی ہوئی ہے۔ لا جرم یقیناً انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، جو دنیا میں نہیں نہ سنتے وہ خسارہ پانے والے۔ تو میں بارہا بار یہ بات بتلا چکا ہوں کہ قوموں کے رجوع زوال کی جو وجہ ہے وہ سب سے پہلی وجہ کہ انہوں نے انبیاء کی باتوں کو سنا ہی نہیں، انبیاء کی دعوت کو سنا ہی نہیں ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی نبی کی حدیث کو اور چاند منٹ کا جو درس سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ملنے والا ہے، کیونکہ نبی نے خود فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن، ثم پھر ان ربک کا بے شک آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجرون جو ہجرت کی من بعد ما فتنوا بعد اس کے آزمائے گئے، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا صبر کیا، ان ربک کا بے شک آپ کا رب من بعد اس کے بعد لغفور رحیم، البتہ نہایت بخشنے والا نہایت۔ یعنی کہ مکہ کے بعد مسلمان کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر بظاہر کچھ لچک کھا گئے، بعد ناجائز الفاظ منہ سے کہنے پر مجبور ہے تو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے، مگر اس کے بعد انہوں نے ایمان کے تقاضے ممکن حد تک پورے کیے، ہجرت کی، جہاد میں حصہ لیا، اپنے موقف پر خوب ڈٹے رہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ غلطی معاف کر، اس کا تذکرہ ہے۔